اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین کرام، التنویر اسلامک چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اپنی اس ویڈیو کا آغاز اس دعا سے کرتا ہوں کہ مالک کائنات اپنے پیارے حبیب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے کہ اگر کوئی پریشان حال ہے تو مالک اپنے پیارے محبوب کے صدقے اس کو پریشانیاں دور فرمائے۔ کوئی بے روزگار ہے اس کو نیک روزگار عطا فرمائے۔ کوئی بیمار ہے مالک اس کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ جو جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، مالک کائنات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس کی ہر نیک دلی خواہشات کو پوری فرمائے۔ تو معزز سامعین کرام، آج کا میرا موضوع اولاد کے لیے جو لوگ پریشان ہیں، جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، ایک ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جو بندہ نماز کے بعد 3 مرتبہ اس کو پڑھے، انشاءاللہ العزیز اللہ کریم اس وظیفے کے صدقے سے، اپنے اس پاک کلام کے صدقے اس کو صاحب اولاد فرمائے گا۔ یقیناً اولاد جیسی نعمت جو ہے اس کی قدر اسی کو ہے جو اس سے محروم ہے۔ لہذا میں وہ وظیفہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جو بندہ اس وظیفے کو باقاعدگی کے ساتھ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ کریم اپنے پیارے محبوب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے اس کو صاحب اولاد فرما دیتا ہے، اس کو اولاد ایسی نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو وہ وظیفہ ہے کیا؟ رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین۔ شروع میں 11 مرتبہ درود پاک بحضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین۔ اور پھر آخر میں درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، اور اسی کے صدقے اللہ کریم اپنے پیارے محبوب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فعل جو ہے، تو بندہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، دل کے اندر خواہش ہے کہ مالک اس کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے، تو اپنے اس عمل کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرے۔ یقیناً اللہ کا قرآن برحق ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان برحق ہے۔ تو جو عمل باقاعدگی کے ساتھ کرے گا، اللہ کریم اس کو اولاد نرینہ سے جب وہ بہرہ مند فرمائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات اپنے پیارے حبیب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔